السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ حامیم السجدہ، پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 37، 38 اور 39 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ایک داعی الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جیسے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی سچی جماعتیں ہیں، ان کے اوصاف بتائے، ان کے کچھ ضابطے بتائے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ معیار رکھ دیا کہ جب وہ دعوت دیں گے تو یقیناً دشمن تو مختلف تکلیفیں پہنچائے گا، پریشان کرے گا، لسانی اعتبار سے بھی اور پھر عملی اعتبار سے بھی، فزیکلی بھی۔ تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں جب جماعت کی تیاری ہوتی ہے تو عدم تشدد کی بنیاد پر اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، یعنی جو مزاحمت عملی ہے وہ نہیں کرنی۔ فکری مزاحمت تو رہتی ہے، وہ رہے گی، اور جو مزاحمت عملی ہے جس سے دشمن کو فائدہ پہنچے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جماعت کو بچانا ہے، کام کو آگے لے کے چلنا ہے۔ دشمن جو سامراجی طاقت ہے، شیطانی طاقت ہے، وہ یہ چاہے گی کہ آپ الجھ جائیں، آپ استعمال ہو جائیں، اور ہمیشہ استعمال بندہ اس وقت ہوتا ہے جب جذباتی ہو۔ تو جذبات میں نہیں آنا، صبر کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کی پناہ میں رہنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ کیوں؟ سچی جماعت کا جو مشن ہے وہ تو اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ معیار اور ضابطہ ارشاد فرما دیا کہ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں رہیے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ شیطان اور شیطانی جماعتوں کی چالیں بھی بہت مضبوط ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پرتشدد کارروائیاں کرتے ہیں جس میں انسانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ ایسے پراپوگنڈے کریں گے کہ لیبل بڑے خوبصورت لگائیں گے، نتائج انسانیت کش ہوں گے۔ اب ان حالات میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں ایک اور اصول ارشاد فرما دیا کہ اب جب دعوت دینی ہے تو دعوت دلائل کے ساتھ ہوتی ہے،
کبھی بھی دعوت کے دور میں جبر نہیں ہوتا، کسی انسان کو مجبور کر کے آپ اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے، عقلی نقلی دلائل کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ کار ارشاد فرما دیا، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، جماعت صحابہ دعوت دے رہی ہے کفار مکہ، مشرکین مکہ کو، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دلائل پیش کرو، اور دلائل یہ ہے اللہ کے دلائل میں سے، آیاتی ہی اس کی نشانیوں میں سے، اس کی قدرتوں میں سے، اس کائنات پہ غور کر لو آپ۔ ایک یہ ہے کہ رات کو دیکھ لو، اللیل والنہار اور دن، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، یہ رات، دن، سورج، چاند، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس میں پوری سائنس ہے۔ رات کیوں آتی ہے، دن کیوں ہے، پھر یہ شمسی سسٹم، سورج کا جو نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، سورج طلوع ہوا تو دن آ گیا، غروب ہوا تو رات آ گئی۔ ان تمام نشانیوں کا مقصد اللہ رب العزت نے کائنات کی مینجمنٹ میں رکھا ہے، اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس نے کس انداز میں زندگی بسر کرنی ہے، یعنی کاروباری زندگی کب کرے گا، اور آرام کب کرے گا، آرام کی بھی ضرورت ہے اس کو، اور اللہ کی کائنات میں ریسرچ کی ضرورت ہے، یہ وہ کیسے کرے گا، اس کا سسٹم بنا دیا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، للہ الذی، اس اللہ رب العزت کو، خلقہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو بنایا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ یہ سورج اور چاند جو بڑی اللہ کی مخلوقات ہیں اور بڑا فائدہ پہنچاتی ہیں، اس کے سامنے نہ جھکو۔ یہاں میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو ذکر فرما کے یہ ارشاد فرما دیا کہ کوئی بھی بڑی طاقت نہیں سوسائٹی کے اندر، اگرچہ ان کا کردار بڑا ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں، ان کی جتنی بھی کارکردگی ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، ان نشانیوں کو دیکھ کے پھر بھی تم تکبر اگر کرتے ہو، تمہارے اندر غرور ہے، تکبر ہے، یہ تو خلاف عقل بات ہے، یعنی سائنس کے مطابق بھی سمجھ نہیں آتی کہ اگر سورج اور چاند کو بڑا سمجھتے ہو، اس کو تو تم پوجتے ہو، اور اگر جس ہستی نے ان سب کو پیدا کیا ہے اس کا انکار کرتے ہو، اس کے سامنے تکبر کرتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر تم پھر بھی تکبر کرتے ہو، اور یاد رکھو، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پس جو اللہ رب العزت کے پاس، اللہ کی مخلوقات، فرشتے ہیں اور دیگر اللہ کی مخلوقات، یسبحون لہ باللیل، وہ پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کی راتوں کو، والنہار، اور دنوں میں، وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے فرشتے رات دن تسبیح پڑھتے ہیں، ان کا کام ہی اور کوئی نہیں، جو اللہ نے ڈیوٹی دے دی وہ سر انجام دیتے ہیں، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں ہماری طرح کہ ہم جناب گھنٹہ 2 گھنٹے ایک دن کچھ ایام محنت کریں، کوشش کریں اور تھک جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی مخلوقات نہیں تھکتی، اس لیے اللہ کوئی ہماری پاکی بیان کرنے کے محتاج نہیں ہے، اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے۔ اللہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں،
تکبر چھوڑ دو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، پھر اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرتیں یہ دیکھو، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِيَةً، بے شک آپ دیکھتے ہو زمین کو، خاشیتاً، وہ دبی پڑی ہوتی ہے، بنجر زمین۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا، بس جب ہم نازل کرتے ہیں، علیہ اس پر، الماء پانی، اہتزت، وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت، اور اس کے اندر جتنی چیزیں اس میں باہر آ جاتی ہیں، غبار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا، اور زمین کی تازگی بھی اللہ نے پیدا کی۔ جب زمین بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، تو گرد اڑ رہی ہوتی ہے، برا حال ہوتا ہے اس کا، لیکن جب اللہ اس پر آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں اور اس کو تر و تازہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر فصلیں اگتی ہیں۔ بیج ڈالا، پانی ڈالا، اس کا جو پروسیس ہے اختیار کیا، تو اللہ رب العزت نے تمام رزق باہر نکالنا شروع کر دیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کر رہے ہیں نا۔ اور اتنے بیوقوف ہیں، اگر سورج کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی کر رہے ہیں، بتوں کی کر رہے ہیں، تو یہ جو زمین ہے یہ بھی تو اللہ رب العزت کی قدرت ہے، پھر اس کی بھی پوجا کرو، اس سے تم استعمال کرتے ہو، فائدے اٹھاتے ہو۔ ان الذی احیاها، یہ گفتگو ارشاد فرمانے کے بعد اللہ کہتے ہیں بے شک وہ اللہ جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے، لمحیی الموتیٰ، وہی اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ جس اللہ نے نہ ہونے سے ہونا کر دیا، وہاں بھی غور نہیں کیا کہ ایک انسان کا وجود تو تھا ہی نہیں، یہ اللہ نے وجود دیا ہے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، خود ایک انسان گزرتا ہے اس پروسیس سے، لیکن یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم ہیں کیا۔ پھر اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا، زمین اللہ نے پیدا کی، اور زمین میں تازگی بھی اللہ نے رکھی، زمین میں رزق اللہ نے رکھا، اور دریافت کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی۔ یہ ہے سائنس۔ ہم پچھلے دروس میں یہ سن چکے ہیں کہ اللہ نے 2 دن میں زمین کے اندر تمام برکات، رحمتیں، رزق پیدا فرما دیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات اقدس ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، یہ خلاصہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ تمہیں فوراً عذاب دینے پہ بھی قادر ہے، لیکن اللہ موقع دیتے ہیں۔ اللہ عذاب دینا نہیں چاہتے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اور تمہیں دعوت دی جا رہی ہے رسولوں کے ذریعے، سچی جماعتوں کے ذریعے، کہ آپ اپنی فطرت کو سمجھو، اللہ کو سمجھو، خدا شناسی پیدا کرو، اور انسان دوستی پیدا کرو، ظلم اور غلامی کا نظام توڑو، معاشی ظلم، سیاسی ظلم ختم کرو، تاکہ سماجی سطح پہ انسان غلامی سے آزادی کی طرف آئے، ظلم سے انصاف کی طرف آئے، اور اس میں اللہ کی پہچان پیدا ہو۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته।